نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ لیسن نمبر 89 آیت نمبر 165 ٹو 171 سورۃ آل عمران۔ اولما اصابتکم مصیبت، اور جب پہنچی تم کو ایک مصیبت، کون سی؟ شکست کی۔ قد اصابتکم مثلیہا، تحقیق تم پہنچا چکے اس سے دگنی۔ کس کو؟ کفار کو، جنگ بدر میں، جب ان کے 70 مارے گئے تھے لوگ اور 70 قید کر لیے تھے مسلمانوں نے۔ قلتم انا ھذا، تم نے کہا یہ کہاں سے آ گئے، کیونکہ صحابہ کرام اس بات کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر جنگ کر رہے ہیں تو ہمیں ناکامی نہیں ہوگی۔ لیکن بعض اوقات انسان کو اپنے بارے میں خوش فہمی بھی ہوتی ہے، چونکہ میں یہ کام کر رہا ہوں لہٰذا مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن ہم کچھ خفیہ اسباب بھولے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ ہماری غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے پھر ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ قلتم انا ھذا، یہ کیسے ہوا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قل ہوا من عند انفسکم، کہہ دیجئے یہ تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے ہے، تمہاری وجہ سے ہے۔ جب تمہیں ایک بات کہی گئی تھی، اللہ کے رسول نے تمہیں حکم دیا تھا، تم نے نہیں مانی تو تم پر یہ مشکل آئی۔ آل عمران 152 آیت میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ جب تم پھسل گئے اور تم نے بزدلی دکھائی اور آپس میں جھگڑا کیا اور نافرمانی کی رسول اللہ کی، اس کے بعد جو تمہیں دکھایا گیا جسے تم پسند کرتے تھے، یعنی مال غنیمت، تو مشکل کیا ہے کہ کبھی انسان کو اگر وہ چیز دکھا دی جائے جس سے وہ محبت رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے۔ اگر کسی کے دل میں مال کی محبت ہو اور اسے وہ مال نظر آ جائے، جیسے وہ درے پر متعین لوگوں کو نظر آیا تھا، تو کیا کیا انہوں نے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کے چلے گئے مال کے پیچھے۔ اب کیا ہوا کہ جو ان کی ڈیوٹی تھی، جو انہوں نے کام کرنا تھا، وہ تو رہ گیا، جس کی وجہ سے پھر کتنا نقصان ہوا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو انسان کو جس چیز سے محبت ہو اسے دیکھ کر کیا ہوتا ہے، کبھی وہ اپنے فرائض بھول جاتا ہے، یا ان میں کوتاہی کر دیتا ہے، یا ان کو پیچھے ڈال دیتا ہے۔ ایسے موقع پر استقامت مشکل ہوتی ہے۔ وہ تو جنگ کا موقع تھا، عام روزمرہ زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور پھر جب ہمیں آزمائشیں آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ، تو یہ تمہارے نفس کی وجہ سے ہے، اور نفس کا دھوکہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ تو تمہیں کن کہہ کر کامیابی دے سکتا ہے، تمہارا ایک بال بھی بھیکا نہ ہو اور تمہیں سب کچھ مل جائے، وہ ایک کن کہہ کر کیا سارے کافروں کو اڑا نہ دے؟ لیکن امتحان کیا ہے؟ تمہارا ہے۔ اللہ کسی انسان کا محتاج ہے کیا؟ میرا اور آپ کا نہیں۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا، لیکن جب ہم کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر امتحان بھی ہوتا ہے کہ دیکھو اب ثابت قدم رہتے ہیں یہ اپنی چیز محبوب کو دیکھ کر، پھر بھی جو ذمہ داری ہے کیا دیکھا جائے گا کہ وہ یہ پوری کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جنگ بدر میں تم نے جو قیدیوں کا فدیہ دیا تھا اس کی وجہ سے احد میں تمہیں شکست ہوئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے تھے کہ فدیہ دیا جائے، لیکن چونکہ ایک فیصلہ ہو گیا سو ہو گیا۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، اور جو پہنچا تم کو اس دن جب دو جماعتیں آپس میں ملی تھی، کون سی؟ مسلمانوں کی اور کفار کی۔ مسلمانوں کے قائد جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور کفار کے قائد ابو سفیان۔ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے اذن سے ہوا۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ جان لے مومنوں کو، یعنی یہ مصیبت جو تم پر آئی جنگ احد کے دن، یہ خود سے نہیں چلی آئی تھی، یہ اللہ کے اذن سے آئی تھی،
کیا حکمت تھی اس کو لانے میں؟ کہ اللہ ایمان والوں کو جانے۔ اچھا، تو کیا ایمان والوں کا اللہ کو پتہ نہ تھا کہ کس کا کتنا ایمان ہے؟ کیا اللہ لوگوں کے دلوں کو نہیں جانتا؟ جانتا ہے، لیکن پھر کس طرح جانے؟ جاننا دو طرح کا ہوتا ہے، علم دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک علم ظہور ہوتا ہے اور دوسرا علم ادراک ہوتا ہے۔ علم ادراک جو ہے کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے اندر کیا ہے، اور ظہور کیا ہے کہ وہ چیز ظاہر ہو جائے، سامنے آ جائے۔ پھر یہ کہ جو اللہ کا علم ہے وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو روز اول سے جانتا ہے کہ کون کیا کرے گا، لیکن اس بنا پر کسی کو عذاب ثواب نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ وہ چیز واقعہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ نے اس کو واقع کیا، امتحان لیا اور سب کے سامنے رکھا کہ کون حقیقی مومن ہے اور کون نہیں۔ اور کیا کیا پہنچا تھا مسلمانوں کو اس میں نقصان؟ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور اسی طرح جو ابو سفیان نے حبل بت کی جے کا نعرہ لگایا تھا، مسلمانوں کے لیے کتنا جذباتی اذیت کا سبب تھا۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تو پھر وہ یہ دیکھنے لگے کہ واقعی کیا یہ خبر درست ہے۔ تو صحابہ کرام ایک جگہ پر چھپے ہوئے تھے، تو ابو سفیان نے آ کر کہا کہ کیا محمد تم میں موجود ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مت جواب دو۔ کیا ابو بکر ہیں؟ تو آپ نے کہا مت جواب دو۔ کہا عمر ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مت جواب دو۔ پھر کہنے لگا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چپ نہ رہا گیا، کہا غارت ہو تم، اللہ کے رسول ہم میں موجود ہیں۔ تو اس وقت اس نے خبل کا نعرہ لگایا۔ تو جو شخص توحید اور اللہ کی معرفت رکھتا ہو، اس کے لیے یہ سب سے بڑی تکلیف کی بات ہے کہ اس کے سامنے ایسا نعرہ لگایا جائے شرک کا۔ تو یہ سب تکالیف، یہ چیزیں، یہ صدمے مسلمانوں کو پہنچے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے اذن سے سب تمہارے سامنے آیا تاکہ آئندہ تم اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کرو اور تمہارا ایمان بھی سامنے آ جائے، مخلص مومن اور منافق چھٹ جائے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ وہ جان لے کہ منافق کون ہے۔ جیسے عبداللہ بن ابی، نفاق کیا ہوتا ہے؟ جو حقیقت ہے اس کا اظہار نہ کرنا۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور کہا گیا انہیں آ جاؤ، کس سے؟ منافقین سے۔ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جنگ کرو۔ اَوْ ادْفَعُوا، یا دفاع کرو، یعنی لڑو یا دفاع کرو۔ تو بعض نے دفاع کا معنی کیا کہ تم دعا کر کے دفاع کرو، کیا ہے؟ تو منافقین کا جواب کیا تھا؟ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، اگر ہمیں جنگ کرنا آتی ہوتی تو ہم تمہارے پیچھے آتے، تمہارا ساتھ دیتے۔ یہ ایک بڑا بہانہ ہوتا ہے ان لوگوں کا جو کام چور ہوتے ہیں، جو کام نہیں کرنا چاہتے۔ جب آپ کام کہو تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ آتا ہی نہیں۔ بعض اوقات آپ کسی کو کہتے ہیں کہ فلاں چیز ڈھونڈ دو تو کیا کہتے ہیں؟ وہ تو مل ہی نہیں رہی، ملتی نہیں۔ تو جس نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا وہ ایسے جواب دیتا ہے، اور جس نے کرنا ہوتا ہے وہ سلوشن ڈھونڈتا ہے، کیونکہ اس نے کرنا ہوتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے کرنے والے میں اور نہ کرنے والے میں۔ اور منافقین کا ہر جنگ میں یہی حال ہوتا تھا، بہانے پر بہانے بنا لیتے تھے، کیونکہ وہ سنجیدہ ہی نہیں تھے ایمان میں۔ جو اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے اسے پتہ ہے کہ اللہ ہی مجھے اجر اس کا دے گا، تو اسے دنیا میں کچھ چاہے ملے نہ ملے، اس لیے وہ کام کرتا ہے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن کفر کے زیادہ نزدیک تھے بنسبت ان کے ایمان کے۔ کیونکہ جو شخص دیکھیں آزمائش کے وقت، امتحان کے وقت دین کا ساتھ نہ دے، وہ دراصل دین کو نقصان دیتا ہے اور کفر کو فائدہ دیتا ہے۔ وَيَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، وہ کہتے ہیں جو اپنے منہوں کے ساتھ جو ان کے دلوں میں نہیں۔ دلوں میں کیا تھا؟ اصل میں وہ جو الگ ہوئے تھے کہ ان کا مقصد یہ تھا ان کے دل میں کہ ہمارے الگ ہونے سے مسلمان ہار جائیں،
کفر کو فائدہ پہنچے، مگر منہ سے یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم اس لیے آپ سے الگ ہو رہے ہیں کہ تمہیں نقصان ہو، شکست ہو، اور اوپر سے معصوم بن کر کیا کہا کہ اصل میں ہمیں لڑنا ہی نہیں آتا، کبھی جنگ کی ہی نہیں، ہمیں کیا پتا۔ واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، کیا؟ کفر، چال بازی، دھوکے۔ تو جو شخص بہانے کر کے دین کا کام نہ کرے وہ دراصل منافقت کا اظہار کر رہا ہے۔ جب انسان کوئی کام نہ کرے تو دیکھیں غلطی مان لے کہ میں غلط ہوں تو اس کو معافی بھی ہے، اور جو جان کر کام نہ کرے اور پھر جھوٹے بہانے بنائے تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کئی لوگ جو ہے وہ حجاب نہیں کرتے، آپ انہیں کہیں تو کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے۔ تو اسی طرح بہت سی باتیں اور حقائق کو جٹلانا جو ہے یہ کیا ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ بہرحال انسان دلوں میں جو بھی چھپائے اللہ کو سب پتہ ہے، لہٰذا انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو، یعنی منافقین، وقعدوا، اور وہ خود بیٹھ گئے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ ہماری بات مانتے تو نہ قتل کیے جاتے۔ جب 70 صحابہ شہید ہو گئے تو یہ پیچھے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے کہا تھا نا کہ مت جاؤ باہر، یہ نہ جاتے تو نہ مارے جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں کل فدرؤ عن انفسکم الموت، پھر اپنے نفسوں سے موت کو دور کر لو، کیونکہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ ان کے میدان جنگ میں جانے کی وجہ سے، باہر جانے کی وجہ سے مر گئے ہیں، تو پھر تم بھی اپنی موت کو اپنے سے دور کر کے دکھاؤ۔ بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ خود سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ احد کے بعد کثرت سے منافقین فوت ہوئے تھے، اپنے گھروں میں ہی مر گئے تھے۔ جو جنگ میں نہ گئے تھے وہ بھی موت سے نہ بچ سکے، موت نے انہیں آ لیا۔ تو اس جنگ سے متعلق آیات میں یہ سبق تھا کہ یہ سب اللہ کے اذن سے ہوا تاکہ اللہ تمہاری حقیقت تمہیں پر کھول دے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور نہ تم گمان کرو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے مردہ، بلکہ کیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی وہ مرے نہیں۔ یہاں خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کے بعد آپ کے تمام پیروکاروں کو کہ آپ اللہ کے راستے میں جان دینے والوں کو مردہ نہ سمجھیں، کیونکہ موت کا لفظ انسان کے لیے ایک تکلیف دہ لفظ ہے۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ آیات جنگ احد کے حوالے سے نازل ہوئی، اور جنگ احد میں مسلمانوں کے ایک دن میں 70 لوگ شہید ہوئے تھے، اور پورے مدینے کے اندر ایک دکھ اور یاس کی کیفیت تھی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا تھا، تو ہر طرف لوگوں کے دلوں کے اندر ایک غم کی کیفیت تھی۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تسلی دی کہ وہ لوگ جو تم سے جدا ہو گئے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کی دین کی خاطر، تو تم انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ اب جہاں پر آیت میں شہداؤں کو زندہ بتایا گیا ہے، ان کی یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے۔ زندگی کیسی کتنی ہوتی ہے؟ 3 طرح کی ہے۔ ایک وہ زندگی ہے جو ہماری اس دنیا کی زندگی ہے، جیسے ہم اور آپ زندہ ہیں، اس کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہوتی ہے جسے برزخ کی زندگی کہا گیا ہے۔ وہاں مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روحیں علیین میں بھیج دی جاتی ہیں، تو یہاں پر جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہوتے ہیں ان کی روحیں کیا ہیں؟ براہ راست جنت میں بھیج دی جاتی ہیں، اور جنت میں وہ سبز پرندوں کی شکل میں، یعنی انسانی جسم تو ان کا قبر کے اندر ہوتا ہے، لیکن انہیں ایک نیا جسم دیا جاتا ہے، اور وہ پرندوں کا جسم ہے جس میں وہ روح ہوتی ہے، اور وہ روح اس پرندے کی شکل میں جنت میں اڑتی پھرتی ہے اور جنت کے پھلوں میں سے کھاتی ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کے ہاں باقاعدہ رزق دیے جاتے ہیں، یعنی وہ کھاتے پیتے ہیں، جبکہ باقی جو روحیں ہیں ان کے کھانے پینے کا ذکر نہیں آیا، لیکن یہ پتہ چلتا ہے
کہ نیک لوگوں کی روحیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عزت بخشتا ہے اور عمدہ مقام میں ان کو رکھا جاتا ہے اور وہ وہاں بھی خوش ہوتے ہیں۔ یہاں جس لفظ پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے وہ فی سبیل اللہ ہے، اللہ کا راستہ۔ کون سا؟ وہ راستہ جس پر چل کر انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ وہ راستہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اس لیے اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا۔ یعنی اللہ کے دین کا راستہ، وہ راستہ کہ جس پر چل کر انسان اللہ کی رضامندی حاصل کرتا ہے، اللہ کو خوش کرتا ہے۔ تو اس آیت میں دراصل شہداء کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا رب کتنا بہترین معاملہ کرتا ہے۔ ان کی زندگی خاص زندگی ہے، عزت والی، رزق والی۔ رزق عربی میں عطا کو کہتے ہیں، بخشش دینا، اور وہ رزق اس دنیا کے رزق سے افضل ہے۔ اور آخرت کی جو تیسری زندگی ہے، یعنی جو قیامت کے دن شروع ہوگی، جس کے بعد موت ہے ہی نہیں۔ تو جو لوگ اپنی اس زندگی کو اللہ کی پسند کے مطابق گزارتے ہیں ان کے لیے برزخ کی زندگی اور اس کے بعد قیامت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیوں کی زندگی ہوتی ہے۔ وہاں ان پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، ان کو وہاں درجے ملتے ہیں۔ فرحین، وہ خوش ہوتے ہیں۔ فرحہ یفرح، فرحن حزن کی ضد ہے، حزن کہتے ہیں غمگین ہونے کو، تو وہ وہاں خوش ہوتے ہیں۔ بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے انہیں عطا کیا اس پر اپنے فضل سے، یعنی اللہ نے اپنے فضل سے ان کی کوششوں سے بڑھ کر انہیں عطا کیا ہے۔ یہاں اللہ نے تفصیل نہیں بتائی کہ انہیں کیا دیا جاتا ہے، لیکن ان کو جو کچھ بھی دیا جاتا ہے، انہیں جو کچھ وہاں پہ ملتا ہے اس سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ خوشی محسوس کرتے ہیں ساتھ ان لوگوں کے جو انہیں ابھی ملے نہیں، یعنی انہیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جو انہی کے راستے پر ہیں، اسی فی سبیل اللہ کے راستے پر ہیں، اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں وہ خوش ہوتے ہیں کہ وہ بھی انہی سے ملیں گے۔ ان کی خبر ملنے پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے رہ جانے والے بھائی بھی انہی کے راستے پر گامزن ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو پہلے جاتا ہے تو جو بعد میں اس کے مرنے کے جاتا ہے وہ دوسروں کو جا کر خبریں سناتا ہے، یعنی روحوں کی ملاقات ہوتی ہے کہاں؟ علیین میں یا سجین میں۔ تو علیین میں نیک لوگوں کی روحیں جو ہوتی ہیں وہ وہاں آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ تو جو پہلے فوت ہو جاتے ہیں، جب ان کے بعد کوئی فوت ہو کر جاتا ہے تو انہیں پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کس حال میں ہیں، کیونکہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کے بیچ اور ہمارے بیچ ایک ایسا پردہ ہے جو ہمارے ان بیچ میں حائل ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ ہم کس حال میں ہیں اور ہمیں نہیں خبر کہ وہ کس حال میں ہیں۔ تو جب کوئی نئی روح وہاں پہنچتی ہے یا اللہ انہیں کسی خاص طریقے سے پیچھے والوں کی خبر دیتے ہیں، اس کے علاوہ وہ خود کچھ نہیں جانتے۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، فرمایا نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، شہدائے احد جو ہیں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ وہ ہمارے اور وہ مسلمان بھائی جو دنیا میں زندہ ہیں انہیں ہمارا حال اور یہ پرمسرت زندگی سے کوئی مطلع کرنے والا ہے تاکہ وہ بھی جنگ اور جہاد سے اراض نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری بات ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان کی بات ان تک پہنچائی اور ان کی بات ان تک پہنچائی، لہٰذا نیک لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کی نیکی کے کام کرتے ہوئے دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ خوشی ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی کوئی حسرت اور جیلسی ان کے اندر نہیں ہوتی، اسی طرح مرنے کے بعد بھی ان کی سب سے بڑی تمنا کیا ہوتی ہے کہ ہم اگر کامیاب ہو گئے ہیں تو ہمارے پیچھے رہنے والوں کا بھی یہی انجام ہو۔ مومن کی اور دنیا دار انسان کی فکر میں فرق ہوتا ہے، انہیں دوسروں کی بھی فکر ہوتی ہے۔ مومن کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ خیر کو صرف اپنے تک نہیں رکھتا، اس کے اندر بخل نہیں ہوتا، وہ بخل نہیں کرتا، وہ خیر بانٹنے والا ہوتا ہے، وہ نیکی کے کام میں دوسرے کو شریک کرنے والا ہوتا ہے اور دوسروں کو نیکی کرتے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، وہ ہر ایک کی بھلائی چاہتا ہے، کیونکہ یہ صفت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تھی۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ اللہ کی نعمت کی وجہ سے خوش ہو رہے ہیں۔
ایک خوشی تھی ان کے پچھلے ساتھیوں کے بارے میں، اور ایک ہے ان نعمتوں کے بارے میں جو انہیں وہاں آگے اللہ سے ملی۔ وہ فضل اور فضل، نعمت کیا ہے کہ جو انہوں نے کوششیں کی اس کی جزا، اور فضل کیا ہے جو اللہ نے اپنی خاص رحمت سے ان کو زائد دیا، یعنی نعمت کیا ہے اعمال کا ثواب، اور فضل کیا ہے زیادہ جزا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کا بہترین بدلہ ادا کرتا ہے۔ تو شہید جب جنت میں پہنچ جاتے ہیں تو جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی اتنی توقع نہ تھی کہ ان کو وہاں اتنا کچھ ملے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو شخص سنسیئرلی اللہ کے راستے پر کام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی کوششوں کو کافی نہیں سمجھتا، وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا، اور ہمیشہ اسے یہی غم لگا رہتا ہے کہ ابھی مجھے بہت کچھ کرنا ہے اور جو کیا ہے وہ بہت کم ہے۔ لیکن جب مرنے کے بعد اسے اللہ عزت اور نعمتوں سے نوازتا ہے تو پھر اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کتنا مہربان اور رحیم ہے، کہ وہ صرف اس کو اتنا ہی نہیں دیتا جتنا انسان کرتا ہے، بلکہ اس سے کہیں زائد عطا کرتا ہے۔ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا بلکہ بڑھا کر دیتا ہے ان کو، چونکہ شہداء کو جو ان کی برزخی زندگی ہے اسی میں اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ اس پر بھی خوش ہوتے ہیں، اور پھر اصل مکمل اجر جب ان کو ملے گا جنت میں تو اس کا انہیں انتظار ہوتا ہے، اس پر بھی وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو انسان اللہ کے لیے مخلص ہوتا ہے اور پھر اس کے بندوں کے لیے مخلص ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک خاص خوشی رہتی ہے۔ تو دنیا کے بعد برزخ میں بھی اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا کرتے ہیں، یہ بھی اس کی نعمت ہوتی ہے۔ اور اگلے مرحلے میں جنت میں کامل نعمت کی شکل میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائیں گے۔ تو ان آیات میں شہداء کی بات تھی جو جنت میں اللہ کی نعمتوں سے لطف اٹھاتے ہیں، جبکہ عام نیک لوگوں کو جنت تو دکھائی جاتی ہے مگر داخل نہیں کیا جاتا، مگر شہداء کو بھی اصل مقام جو ہے وہ بھی قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد انہیں ملے گا، پھر انہیں ان کے اصل مقام پر پہنچایا جائے گا۔ یہ ابھی ان کا پہلا درجہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔